بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو کا آج ہمارا 29واں سبق ہے۔ ہم اسماء متمکنہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں متمکن یعنی کہ جو مبنی اسماء ہیں وہ ہمارے زیر بحث ہیں۔ مبنی اسماء ہم نے بتایا کہ ٹوٹل 8 قسمیں ہیں۔ ان میں پہلی قسم ہے ضمائر، مضمرات، وہ ہم نے پڑھ لیے۔ مضمرات کی تمام قسمیں، ضمیر، مرفوع منفصل، مرفوع متصل، منصوب منفصل، منصوب متصل، اور ضمیر مجرور۔ اور پھر ضمیر مجرور کی بھی آگے 2 قسمیں، مجرور بحرف جر اور مجرور باضافت۔ ضمیر کی ان 5-6 قسموں کے بعد ہم نے ضمیر کے حوالے سے جو بنیادی باتیں تھیں، فوائد تھے، وہ بھی ڈسکس کیے۔ اب اس کے بعد اسماء متمکنہ میں دوسری قسم ہے اسماء موصولہ، وہ آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اسماء موصولہ کو تفصیلاً جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ جو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں، ان چیزوں کو ہمیں سیکھنا پڑے گا، ان چیزوں کو جاننا پڑے گا۔ نمبر 1 تو ہم سادہ سی زبان میں، عام مثالوں میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسماء موصولہ کیا چیز ہیں، یہ ہے کیا چیز۔ دوسرے نمبر پہ ہم یہ جانیں گے کہ ان کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں استعمال ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ اسماء موصولہ ٹوٹل ہے کتنے۔ جیسے ضمیریں ہم نے پڑھی کہ ضمیر مرفوع منفصل اس کے 14 صیغے ہیں، مرفوع متصل کے بھی 14 صیغے ہیں، اور منصوب منفصل متصل کے بھی 14 صیغے ہیں۔ تو یہ اسماء موصولہ کتنے ہیں، کیونکہ آگے جب ہم پڑھتے جائیں گے نا اسماء اشارہ وہ کتنے ہیں، اسماء افعال کتنے ہیں، اسماء ظروف کتنے ہیں، تو آگے یہ سوال بھی اس میں لازمی ایڈ ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ ہو گیا کہ کتنے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ استعمال کے لیے لازمی شرط، یعنی اگر ہم کسی سنٹینس کے اندر، کسی جملے کے اندر، اپنے کلام اور گفتگو کے اندر اگر اسماء موصولہ استعمال کر رہے ہیں تو استعمال کرنے کی لازمی شرط کیا ہونی چاہیے، اس میں کون کون سی چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ 5ویں نمبر پہ اور آخر پہ ہم اس کی مثالیں لیں گے ایکسٹرا، اور ساتھ میں ترکیبیں جو ہیں وہ حل کریں گے۔ ان 5 پوائنٹس کے ساتھ ہمارا جو اسماء موصولہ والا ٹاپک ہے وہ مکمل ہوگا۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے ان 5 چیزوں کو 1 بائی 1 کر کے سیکھتے ہیں۔ نمبر 1 آتا ہے اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ کیا ہیں؟ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ ہم اردو زبان میں جو مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ جو، جس نے، جس کا، جنہوں نے، یہ جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ سینٹینسز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں میں وہ لڑکا ہوں جو مدرسے میں پڑھتا ہوں، میں وہ شخص ہوں جس نے آپ سے کل بات کی تھی، وہ لوگ آ چکے ہیں جنہوں نے آپ سے قرض لیا تھا۔ اسی طرح کے اور بھی سینٹینسز آپ لکھ لیں، جملے لکھ لیں۔ تو اس میں یہ جو ہم نے یوز کیا، جو، جس نے، جنہوں نے، یہ اردو زبان میں۔ اب اسی جو، جس نے، جنہوں نے کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں، ترجمہ کر لیں عربی کے اندر، تو عربی کے اندر بنے گا کیا؟ الذی، اللذین، الذین وغیرہ۔ عربی کے اندر یہ جو، جس نے، جس کا، جنہوں نے، یہ بنے گا، اور انہی کو اسماء موصولہ کہتے ہیں۔ پتہ چل گیا اسماء موصولہ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے قرآن مجید میں اللہ بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ایک دو ایگزامپل آپ نوٹ کر لیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اسی طرح 14ویں پارے کے شروع میں آتا ہے جہاں سے سورۃ الحجر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، پہلا رکوع ہے۔
وقالوا یا ایھا الذی نزل الیہ الذکر انک لمجنون، اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے بے شک تو مجنون ہے۔ تو الذی جس پر، اے وہ شخص کہ جس پر یہ معاملہ بنا، اے وہ شخص کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ بنا، اے وہ بندہ کہ جس نے یہ کہا، جس نے، جو، جنہوں نے، جس کا، یہ جو اردو کے اندر ہم یوز کرتے ہیں اس کا عربی میں ترجمہ کریں تو یہ اسماء موصولہ بنتے ہیں۔ اب اسماء موصولہ ہو گئے، دوسری یہاں پہ بات نوٹ کیجئے گا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ اسماء موصولہ ان کا مقصد کیا ہے؟ موصول وصل سے ہے، اور وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یہ اسماء موصولہ کہتے ہیں، اور موصول وصل سے ہے نا، اور وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جوڑنا، اور ان کا جو مقصد ہے وہ دو باتوں کو آپس میں جوڑنا ہوتا ہے، دو باتوں کو آپس میں ملانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی بات کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے انما المؤمنون، مومن وہ لوگ ہیں مومن کون لوگ ہیں؟ مومن وہ لوگ ہیں، آگے آ گیا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں دو باتیں نا، ایک یہ ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا، تو مومن وہ لوگ ہیں الذین، وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ بنتا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو الذین نے آ کے دو باتوں کو آپس میں جوڑ دیا، یہ نمبر ایک سنٹینس جملہ، اور یہ نمبر دو، دونوں کو آپس میں آ کے لنک کر دیا، جوڑ دیا، اس لیے اس کو اسماء موصولہ کہتے ہیں۔ اس کی ایک اردو کو ایک مثال لے لیں، پھر جو ہے بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی، پھر آگے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو واقعی کہتا ہے وہ شخص آ گیا ہے آپ سے قرض لیا تھا، وہ شخص آ گیا ہے آپ سے قرض لیا تھا۔ اگر کوئی آ کے آپ سے کہتا ہے بھائی وہ بندہ آ گیا آپ سے قرض لیا تھا، یہ کیا مطلب ہے؟ وہ بندہ آ گیا ہے آپ سے قرض لیا تھا، یہ دو باتیں آپس میں جڑ نہیں رہی نا۔ تو آ کے اگر آپ کہیں گے بیچ میں کہ جس نے، وہ شخص آ گیا ہے جس نے آپ سے قرض لیا تھا، تو جس نے آ کے دونوں باتوں کو جوڑ دیا آپس میں۔ اگر جس نے کو کاٹیں ذرا، ویسے بولیں وہ شخص آ گیا ہے آپ سے قرض لیا تھا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اگر آپ جس نے بیچ میں ڈالیں گے تو مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اس کے ساتھ اور اس بات کا اس کے ساتھ تعلق ہے، لنکڈ ہے۔ جاء الرجل الذی استقرض منک، یا الذی اخذ منک قرضا، تو الذی نے آ کے دونوں جملوں کو، دونوں باتوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ تو اسماء موصولہ کا مقصد یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسماء موصولہ کا مقصد کیا ہے۔ اسماء موصولہ کیا ہیں آپ جان چکے، مقصد کیا ہے جان چکے۔ اب آئیے یہ اسماء موصولہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ اسماء موصولہ 14 ہیں ٹوٹل، 14۔ نمبر ایک الذی، الذی یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ایک مرد، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، الذی واحد مذکر کے لیے، اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللذانی یہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللذانی تثنیہ مذکر کے لیے، اور اللذین اللذین بھی
تیسرے نمبر پہ یہ بھی تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے حالت رفعی نصبی جری کے اعتبار سے. جاء الرجلان اللذان اخذ منک قرضا، وہ دو بندے آئے کہ جنہوں نے تجھ سے قرض لیا تھا. اللذین بھی تثنیہ مذکر کے لیے. اور چوتھے نمبر پہ الذین، الذین یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے یہ مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یہ جمع مذکر کی بات ہو رہی تھی. پانچویں نمبر پہ اللتی، اللتی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللتی واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، جیسے سورہ ہمزہ میں آتا ہے نا کہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، التی تطلع علی الافئدہ، وہاں پہ سورۃ الہمزہ میں آتا ہے. تیسویں بارے میں. تو یہ واحد مؤنث کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے حالت رفعی میں. اللتانی یہ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 6 تثنیہ مؤنث کے لیے، اور حالت رفعی میں اللتانی ہوگا اور نصبی جری میں اللتینی ہوگا. اللتانی حالت رفعی میں تثنیہ مؤنث کے لیے. اس کے بعد اللاتی اللواتی یہ دونوں جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. نمبر 7 پہ اور نمبر 8 اللاتی اور اللواتی. اللاتی جیسے قرآن میں آتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، واللاتی سورہ نساء میں آتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو کہ وہ اپنی خامدوں کی نافرمانی کریں گی، خامدوں سے بغاوت کریں گی. تو واللاتی وہاں پہ آیا. اس طرح اللواتی بھی عربک میں استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ چیز نوٹ کر لیجئے گا، یہ جو آپ کے سامنے اسماء موصولہ ہیں پہلے 8، ان کو کہتے ہیں اسماء موصولہ خاصہ. اسماء موصولہ خاصہ کہتے ہیں، جو مخصوص ہوتے ہیں کسی نہ کسی جینڈر کے ساتھ، کسی نہ کسی تعداد میں، واحد کے ساتھ، تثنیہ کے ساتھ، جمع کے ساتھ، مذکر کے ساتھ، مؤنث کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں. یہ واحد مذکر کے ساتھ مخصوص ہے، یہ تثنیہ مذکر کے ساتھ، یہ بھی تثنیہ مذکر کے ساتھ، یہ جمع مذکر کے ساتھ، یہ واحد مؤنث کے ساتھ، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث کے ساتھ. یہ مخصوص ہیں اپنی تعداد کے اعتبار سے بھی کہ کتنے لوگوں کو یہ بیان کرتے ہیں، اور پلس اپنے جینڈر کے اعتبار سے بھی یہ مذکر کے لیے ہیں، یہ مؤنث کے لیے ہیں. ان کو کہتے ہیں اسماء موصولہ خاصہ. لیکن یہ جو دو آپ کے سامنے ہیں ان کو کہتے ہیں اسماء موصولہ مشترکہ. یہ کامن ہے. یہ ما اور من نمبر 9 پہ اور 10، یہ 10 اسماء موصولہ ہو گئے اب تک. تو یہ ما اور من جو ہیں یہ ذوی العقول کے لیے بھی آتے ہیں، غیر ذوی العقول کے لیے بھی آتے ہیں، اور یہ واحد کے لیے، تثنیہ، جمع کامن کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. تو ان کو اسماء موصولہ مشترکہ کہتے ہیں. ذوی العقول کے لیے بھی، غیر ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوں گے. اس کے بعد یہ مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوں گے. تو یہ اسماء موصولہ مشترکہ کہلاتے ہیں. ایک دو مثال اس کی ذرا نوٹ کر لیں. جیسے ما کی مثال، کلوا مما رزقکم اللہ، یہ مما جو ہے وہ استعمال ہوا. اسی طرح سورۃ تکویر میں آتا ہے عالمت نفس ما احضرت، ہر نفس نے جان لیا جو اس نے حاضر کیا، جو اس نے عمل کی. یہ ما یہاں پہ استعمال ہوا ہے. تو یہ جو اس نے عمل حاضر کیے اس معنی میں یہ ما استعمال ہو گیا. رائٹ. اب من کی مثال نوٹ کر لیجئے. جیسے کہ من یعمل سوءا، یجز بہ، جو شخص عمل کرے گا برا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. یہاں پہ یہ
من اس میں موصول کے طور پہ، اس میں شرطیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہم مثالیں ساتھ ساتھ جب ایڈ کرتے جا رہے ہیں. 11ویں اور 12ویں نمبر پہ یہاں دیکھیے ایون ایتن. ایون ایتن بھی بطور اسم موصول استعمال ہوتے ہیں. اس کی ایون اور ایتن کی بہت لمبی تفصیل ہے. آپ نے الفیہ ابن مالک میں یا شرح ابن عقیل میں اگر کسی نے پڑھی ہو آپ میں سے تو ایون ایتن. لیکن ایون ایتن کے متعلق ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ ایون ایتن یہ مورب ہوتے ہیں. یہ بنیادی طور پر یہ مورب ہے، مبنی نہیں ہے. اور ہم پڑھ رہے ہیں مبنی اسما. تو ایون ایتن اگر مورب ہے تو مبنی کب ہوتے ہیں؟ مبنی یہ تب ہوتے ہیں جب یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہو. ایون ایتن یہ ویسے تو مورب ہے. مبنی کب ہوں گے؟ جب یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو. اضافت کے ساتھ استعمال ہوں گے تو پھر یہ مبنی ہوں گے. مثال کے طور پہ جاءنی ایہم قائم. اب ایہم جو ہے یہاں پہ دیکھیے مبنی بر ضمہ ہے اور ہم ضمیر کی طرف مضاف ہے. ہم ضمیر مضاف الیہ ہے اور ایہم مضاف ہے. تو یہ مضاف الیہ کی صورت میں جب اضافت کے طور پہ استعمال ہوئے تو پھر یہ ایون ایتن جو ہے مبنی ہوں گے. عام طور پہ یہ مورب ہوتا ہے. سورہ ملک میں آتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ایتن بھی یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب آئیے یہ جو الف لام ہے اس کی تھوڑی سی تفصیلاً آپ کو سمجھنا پڑے گی. الف لام 13ویں نمبر پہ. الف لام یہ بمعنی الذی استعمال ہوتا ہے. کب؟ جب یہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے اوپر آتا ہے. اسم فاعل اور اسم مفعول آپ جانتے ہوں گے کہ ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے مفعول. فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہوا ہو. لیکن ایک اسم فاعل ہوتا ہے اور ایک اسم مفعول ہوتا ہے. فاعل جیسے کہ ضاربن، ضاربانی، ضاربونا. ضاربن، ضاربانی. ضاربونا. مؤنث کے لیے ہیں تو ضاربتن، ضاربتانی، ضارباتن. ضاربتن، ضاربتانی اور ضارباتن مؤنث کی آگے آ جائے گی. اسم مفعول مضروبن. یہ ویسے علم و صرف میں تفصیل اس میں بات ہوتی ہے. مضروبانی، مضروبونا. آگے مؤنث کے بھی مضروبتن، مضروبتانی، مضروباتن. یہاں میں نے مؤنث کے نہیں لکھے، یہاں میں نہیں لکھے جگہ کی قلت کی وجہ سے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے. آپ اس کو کلیئر کر لیجئے. یہاں بھی تو یہاں کبھی کبھی اسم فاعل اور اسم مفعول کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے. جیسے کہ الضارب، الضاربانی، الضاربون. المضروب، سوری مضروبن نہیں آئے گا جب الف لام آ گیا. المضروب، المضروبانی، المضروبون. تو کبھی کبھی اسم فاعل اور اسم مفعول کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے. یہ جو الف لام ہے یہ بمعنی الذی ہوتا ہے. یہ الف لام بمعنی الذی ہوتا ہے اور اس لیے کہ یہ الذی کا معنی دے رہا ہوتا ہے. الضارب مارنے والا وہ شخص، تو مطلب کیا ہے؟ الذی ضربا. الضارب کا عربی میں ترجمہ کیا بنے گا؟ الذی ضربا، وہ بندہ جس نے مارا تھا. ٹھیک ہے. المضروب وہ لے لیں تو المضروب میں وہ بندہ جس کو مار پڑی، تو کیا؟ الذی ضربا. الذی ضربا وہ بندہ کہ جس کو مارا گیا. المضروب اضرا باقیوں کا بھی اسی طرح ترجمہ ہوگا. یہ جو الف لام آتا ہے اسم فاعل اسم مفعول کے شروع میں، یہ بمعنی الذی ہوتا ہے اور یہ الف لام بھی بطور اسم موصول کے استعمال ہوتا ہے. یہ الذی بطور اسم موصول کے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں ہم نے جو 13ویں نمبر پہ پڑھا اسم موصول وہ الف لام ہے.
تو الف لام کون سا؟ جو اسم فاعل اسم مفعول کے شروع میں آ جاتا ہے اور وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ 14ویں نمبر پہ اور آخری ہے ہمارے پاس اسم موصول ذو۔ یہ ذو جو ہے قبیلہ بنی طے کی لینگویج کے اندر ہے، قبیلہ بنی طے کی لینگویج میں یہ ذو اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال لے لیں، لقیت ذا علم، میں نے ملاقات کی اس شخص سے جو کہ علم والا ہے، میں نے ملاقات کی اس شخص سے جو کہ علم والا ہے۔ تو یہ ذو بھی اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم نے آپ کے سامنے تیسری بات بھی کلیئر کر دی کہ اسماء موصولہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ 14 ہیں، ان میں اسماء موصولہ خاصہ بھی آگے، اسماء موصولہ مشترکہ بھی آگے، اور پھر ایون ایتن بھی، الف لام ذو بھی۔ ہم نے بتایا کہ ما اور من جو ہے یہ اسماء موصولہ مشترکہ ہیں اور ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، ما اور من جو ہوتے ہیں۔ بقیہ بات انشاءاللہ اگلے درس میں کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔